السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا و رسولنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ و ازواجہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ مکتب الدعوہ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ محمد بن لادن کے تعاون سے آج ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ محمد رمضان اثری حفظہ اللہ تعالی۔ میں آپ کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ تحفظ حرمین شریفین کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ہمیں اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت اور سب کی ذمہ داریوں پر آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ اللہ اپنے ارض حرمین کی حفاظت خود فرمائے گا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن تاکہ کھرے کھوٹے کی تمیز کر سکیں، پہچان کر سکیں، اس لیے اس میں آپ کی میری بھی آزمائش ہے، ذمہ داری ہے جس سے سب کو نبھانا ہوگا۔ علامہ اقبال مرحوم نے تو پہلے فرما دیا تھا، دنیا کے بتکدو میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے۔ ابرہہ کا واقعہ سب کے سامنے ہے اور یہ اس کا گھر ہے، اس نے حفاظت کرنا ہے، لیکن اللہ رب العزت آپ کو مجھے بھی جانچنا پرکھنا چاہتا ہے تاکہ منافقت کون اس کے وفادار ہیں اور کون اس کے غدار ہیں، اس کی پہچان کے لیے یہ ایک آزمائش اور امتحان کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جس طرح ابابل کے ذریعے اس کی حفاظت فرمایا، اللہ وہی کام ہم سے لیں کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے کچھ کردار ادا کر سکیں اور ہمیں اس کی ذمہ داری کا احساس اللہ دلائے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی اسلامی مقدسات ہیں، مسلمان ممالک ہیں، مسلمان ہیں، ان سب کی حفاظت اللہ فرمائے۔ تو میں دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ مولانا محمد رمضان اثری حفظہ اللہ کو، آپ تحفظ حرمین شریفین کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اللہ شیخ صاحب کو حق بیان کرنے اور حق کو سب کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ اللہ شیخ صاحب کی حاضری اور سب کی حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وقال اللہ تعالی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے اس قدر انعامات اور احسانات ہیں کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اسے کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ اس قدر احسانات، تو جس قدر احسانات ہیں اسی قدر ان کا شکر بجا لانا یہ بھی ضروری ہے۔ تو جو بڑے احسانات ہیں میں انشاءاللہ ان کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ وہ بڑے بڑے احسانات کون سے ہیں جسے ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن اس کی ہم نے کیا قدر کی، کیا مقام دیا، اس کے لیے اپنے آپ کو کتنا پیش کیا۔ جو بڑے بڑے احسانات ہیں ان میں سب سے بڑا احسان جو اللہ رب العالمین نے جتلایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العالمین نے احسان کو جتلایا ہے کہ مومنوں پر جو اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اجنبی ہیں، عربی جانتے نہیں، اور کچھ غیر مسلم کی سازشوں کا شکار ہو گئے ہم۔ بھائی نے تو حفظ حرمین کے حوالے سے بات کی، انشاءاللہ میں ادھر آؤں گا، لیکن اس کے مبادیات کہ اس نے سٹیپ بائی سٹیپ کام کیا ہے۔ دشمن نے اسلام سے دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا پراپیگنڈے کیے، کیا کیا سازشیں کی۔ اس میں ایک سازش یہ بھی ہے کہ مسلمان کو قرآن مجید سے دور رکھا جائے تاکہ یہ اللہ رب العالمین کی حقیقی پہچان نہ کر سکے، اپنے رسول سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سرور کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحیح معنی میں پہچان نہ کر سکیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اس پہ بھی بات کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العالمین نے ساتھ ساتھ عقیدہ سمجھایا ہے، اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے کہ اللہ رب العالمین علیہم آیاتہ، وہ رسول کریم اللہ رب العالمین کی آیات مومنوں پر تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان مومنوں کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ رسول ایمان والوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے سب سے بڑا احسان کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے رسول بن کر آئے، نمونہ بن کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بہت ضروری ہے۔ آپ کے مقام و مرتبے کو پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ جب ہم عربی نہیں پڑھیں گے
ترجمے کے ساتھ قرآن مجید نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام و مرتبہ جو حقیقت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے اس سے ہم دور رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے کیا آپ کو القابات دیے، امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم بلا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور اس پر فخر نہیں۔ فرمایا اول من یشق القبر، سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی وہ میں ہوں گا۔ اول شافع و مشفع، میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا۔ بات لمبی ہو جائے گی، اب سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، سارے جواب دے دیں گے، سفارش کے لیے کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ تو فرمایا اول شافع و مشفع، سب سے پہلا سفارش کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور جس کی سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی۔ یہود و نصارہ کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ یہ نبیوں کا سلسلہ ہمارے اندر سے ختم ہو کر یہ بنی اسماعیل میں چلا گیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ رسول برحق ہیں، سچے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی کہ وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹے کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہوتا۔ تو یہود و نصارہ اس طرح جانتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، بغض اور حسد کی وجہ سے کہ یہ مقام و مرتبہ ان کو کیوں مل گیا۔ تو اسی دن سے انہوں نے سازشوں کے جال بچھا دیے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا وہ تعلق قائم نہ ہو سکے جو ہونا چاہیے۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاکے شائع کیے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر حملے کیے جاتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں، چیک کریں مسلمان کا ایمان کس گرام میں ہے۔ اور حقیقت ہے کہ جو تعلق مسلمان کا اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا۔ غصہ نہ کرنا، کبھی ہم نے جائزہ نہیں لیا اپنے ایمان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، لیکن میرے بھائیوں کیا ثبوت ہے؟ کیا کبھی چیک کیا کہ وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی شرینی، ایمان کی مٹھاس میں نے چکھی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ ویکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى او یقذف فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے میں 3 خصلتیں آ جائیں، 3 اوصاف آ جائیں، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا۔ کبھی جائزہ لیا کہ ہم اتنے دیر سے مسلمان ہیں، مومن ہیں، الحمدللہ، کیا ایمان کی مٹھاس مجھے نصیب ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفات بیان فرمائی ہیں، ایمان کی حلاوت اور شرینی۔
حاصل کرنے کے لیے پہلی صفت کیا ہے؟ ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ میں مسلمان کے نزدیک ان یکون اللہ و رسولہ، اللہ رب العالمین اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک تمام چیزوں سے، تمام دنیا سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے، لیکن کیا ایسا ہے؟ دوسری صفت بیان فرمائی ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ بندہ کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اس لیے کہ وہ دیندار ہے، اللہ کے لیے محبت کرے، اور کوئی تعلق نہیں۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَيَكْرَهُ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ يُلْقَى أَوْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ اس کو کفر میں لوٹنا اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا اس کو ناپسند ہے۔ علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ نیکی کے کام کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر نافرمانی کے کام میں جانا اس کو اتنا ہی ناگوار گزرے جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا اس کو ناگوار گزرتا ہے۔ یہ تین صفات ہیں میرے بھائی۔ اپنے ایمان کا ہمیں گراف چیک کرتے رہنا چاہیے، تھرمامیٹر لگاتے رہنا چاہیے، میرا ایمان کتنے گرام میں ہے، کون سی صفتیں میرے اندر کمی ہے تاکہ میں اس کو پورا کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو ہر کلمہ پڑھنے والا کرتا ہے، لیکن دعوے میں سچا کون ہے؟ محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ محبت کی علامات کیا ہیں؟ میرے بھائیوں، اس پہ بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ میرے یہ 5-6 فٹ کے قد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامات نظر آتی ہیں؟ کوئی آثار ہیں؟ میرے گھر میں کیا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت نظر آتی ہے؟ میرے ڈرائنگ روم کیا شکل ہے؟ میری بیوی کا پردہ ہے؟ بچوں کی تربیت کی کیا صورتحال ہے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے گھر بار چھوڑ کر ادھر آئے ہیں، کس لیے؟ تاکہ بچوں کے لیے گزران آسان ہو جائے، بچے تعلیم حاصل کر لیں، بچوں کی روزی کا بندوبست ہو جائے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ اولاد ہے، اور اولاد کی تربیت اگر صحیح نہیں تو کیا کام آئے گی؟ یہ دولت کس کام کی ہے؟ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ میری اولاد کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا کہ غیر اسلامی ہو رہی ہے۔ اسکول کی بڑی فکر ہے، سردی کے موسم میں بھی صبح سورج نکلنے سے پہلے اس کی ماں اس کو تیار کر کے بھیجتی ہے، لیکن کبھی فکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو مرو ابناکم وہم 7 سنین، 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ہم کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی، یہ بات نہیں مانتی۔ کب؟ جب بالغ ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، جب وقت تھا اس کی تربیت کا، اس وقت آپ نے پرواہ نہیں کی، اس وقت یہ فکر تھی میرا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اس کا مستقبل اچھا بن جائے، تربیت کی فکر نہیں کی۔ تو بات میں کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے میرے بچوں کی تربیت کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے۔ میرے گھر میں پردہ ہے، میری کمائی حلال کی ہے، حرام کی ہے، میرے تعلقات، میری غمی خوشی، یہ سارے معاملات کیسے چلتے ہیں؟ اس میں محبت نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا کہ زبانی دعویٰ ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اپنا جائزہ لینا کہ محبت کا معیار، گراف، اس کا لیول کیا ہے۔ بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا، لیکن ہم لگاتے نہیں ہیں، جان بوجھ کر لگاتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے پانی نصیب ہو، آپ کی سفارش مجھے نصیب ہو، آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ یہ سب کی خواہش ہے، کس کو نصیب ہوگا؟ وہ حدیث بھی آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کے دن لوگ آ رہے ہیں اور میں کہتا ہوں آنے دو ان کو، اچانک درمیان میں پردہ حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے، روک دیا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کیوں ایسا؟ جواب ملتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا۔ تو میں بھی دیکھوں آخر میں جس دین پر عمل کر رہا ہوں کیا یہ قرآن و سنت پہ ہے کہ یا کہ ایسا ہی ہے؟ ساری زندگی گزر جاتی ہے میرے بھائیوں، ہم دین کو سمجھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، بچوں کی تربیت ترجمہ قرآن مجید نہیں پڑھاتے، خود نہیں پڑھتے۔ ابھی بڑا موقع ہے آپ کے پاس میرے بھائیوں، ادھر بڑا وقت ملتا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میں عبد الرحمن عصری بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ ترجمہ قرآن کی کلاس ہونی چاہیے، فجر کے وقت عشاء کے بعد 10 سے 15 منٹ آپ کلاس لیں، ایک آیت قرآن مجید کی ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں اور سمجھیں، دیکھیں دین کیسے سمجھ آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کیسے آتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمد میں سے پیدا فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کی امت سے بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ پہچاننا، دل میں جگہ دینا اور پھر اس کو چیک کرنا کہ میری محبت کتنی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا قرآن مجید، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین ھدی للناس ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب اس میں کوئی شک نہیں، تمام لوگوں کے لیے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام عالمگیر آپ کی نبوت تھی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ سے پہلے انبیاء آتے تھے اپنے قبائل کی طرف، قوموں کی طرف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح قرآن مجید بھی ایسی لازوال کتاب ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں آسمانی جتنی کتب ہیں وہ ان کی اپنی اصل حالت پہ وہ موجود نہیں ہے، لیکن اگر اصل حالت موجود ہے، یہ جس کی زبر زیر اور پیش میں کوئی فرق نہیں، تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا راز اس میں ہے۔ جن قوموں نے ان پر عمل کیا وہ دنیا میں بھی سرخرو ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بلند و بالا کر دیا اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور بہت ساری قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیا اس پر عمل چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج ہم بھی دیکھ لیں مسلمان آج پریشان حال کیوں ہیں؟ آج ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا وہ تعلق جو ہونا چاہیے وہ قائم نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیں ہم کتنے بھائی بیٹھے ہیں مسجد میں، اپنے آپ سے پوچھ لیں، کوئی زندگی کے 20 سال گزار چکا، کوئی 30 40 50 سال، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ میرے بھائیوں قرآن مجید کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ہی بکلٹ نہیں، کوئی بروشر نہیں، کوئی پمفلٹ نہیں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی کتاب نہیں جس کو بغیر سمجھنے کے پڑھا جائے، لیکن اس قرآن مجید کو جو بنیاد ہے، جو اللہ کی کلام ہے، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی بتانے والی ہے،
کامیابی دلانے والی ہے، راستہ بتلانے والی ہے۔ جب ہمیں قرآن مجید ترجمے صاحب نہیں آئے گا، راستہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو سیرت صحابہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس قرآن مجید پہ عمل کیا، دنیا ساری فتوحات انہوں نے حاصل کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے لاکھ مربع کلومیٹر کی حکومت ہے، لیکن آج مسلمان پریشان، غیر مسلم چڑھائی کر رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے، آپ کی حرمت پر حملے، اور کبھی قرآن مجید کو جلا کر اپنا غصہ دور کر رہے ہیں۔ آپ نے سارے واقعے پڑھے ہیں، اخبارات میں آ چکے ہیں۔ ٹیری جونز نے، پادری نے جلایا اور قرآن مجید پر کیس کیے کہ یہ کتاب، یہ جنگ و جدال کی کتاب ہے، قتل و غارت کرنے والی کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے کہ یہ نبی کیا ہے، یہ تو قتال والا نبی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہمارا تعلق اس کے ساتھ کمزور ہے۔ اگر ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے تو اس کو یہ جرأت نہ ہو کہ اگر ہمارے ایک ایک بچے کو، ایک ایک مسلمان کے دل میں یہ قرآن مجید مکمل طور پر بیٹھ جائے، اور قرآن مجید حقیقت ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے اس سے منہ موڑ لیا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کی معیشت کمزور کیوں ہے؟ کہ آج ہم نے اس کے ساتھ وہ تعلق جو ہونا چاہیے نہیں ہے، بس پڑھنے کی حد تک رکھا ہے۔ تلاوت یہ بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فإن شفیع لأصحابہ، قرآن مجید کو پڑھا کرو، یہ کل قیامت کو تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، ولا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں، اور الف لام میم میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہے۔ یہ تو اضافی ثواب، اجر و ثواب ہے کہ تلاوت کرنے سے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور بعض تو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، کہتے ہیں عمر بڑی ہو گئی ہے، اب کیسے زبان پہ چڑھتا نہیں ہے، زبان پر چڑھتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بیان فرمایا الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، جو ماہر ہے قرآن کے، بہت اچھی تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں، خوش الحانی کے ساتھ، وہ بڑے بڑے بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، نیک بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے، اٹکتا ہے، اٹک کر پڑھتے ہیں، یا توفی لہو اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب میں قرآن مجید پڑھنے کے قابل نہیں رہا۔ اسی طرح اس سے بھی نہیں مایوس ہونا چاہیے کہ اب میری عمر 50 سال کو کراس کر رہی ہے، اب میں ترجمے کے ساتھ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے 14 علوم ہونے چاہیے۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن مجید کو ایک ایک حرف کو آپ پڑھیں۔ آپ ماشاءاللہ سعودی عرب میں اور مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں، اللہ اکبر، اس کا بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ لوگ ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں حرم کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، اور آپ کو مفت میں ساتھ زیارت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ پیسے بھی مل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن شکر کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا حق ادا کیا جائے۔ شکر یہ نہیں ہے کہ بہت کھانا کھا کر ڈکار مار کر الحمدللہ کہہ دیا جائے، یہ شکر نہیں ہے۔
شکر کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے اس نعمت کا حق ادا کیا جائے، اور حرمین میں رہنے کا موقع دیا تو اس کا حق ادا کیا جائے۔ تو یہاں پہ بیوی بچوں سے دور رہ کر میرے بھائیوں ہم تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث اس کی فضیلت کے حوالے سے، اس کو پڑھانے کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم الرحمہ الا نزلت علیہم السکینہ وغاشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو قوم اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر اس قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، یا تدارسون بینہم، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، جیسے آپ بیٹھے ہیں مجلس ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، تو فرمایا ایسی قوم جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کو پڑھتی ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے 4 بڑے انعامات کا اعلان فرمایا ہے۔ الا نزلت علیہم سکینہ، ان پر سکینت طاری ہوتی ہے، دلوں کو اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سب سے بڑا ذکر قرآن مجید ہے، ذکر سے دلوں کی اطمینان ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مجلس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت طاری ہوتی ہے، وغاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے ایسی مجلس کو، وحفتہم الملائکۃ، تیسرا انعام کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے ایسی مجلس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ چوتھا انعام کیا ہے؟ فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ رب العالمین اپنے پاس اپنے مقرر فرشتوں کے اندر ذکر کرتے اس مجلس کا، ایک ایک بندے کا نام لے کر کہ دیکھو فلاں بن فلاں اس مجلس میں میری کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایسے بڑے بڑے 4 انعامات، ان سے ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اگر ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا اللہ کے گھر کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہوگا۔ دشمنوں نے سازش جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے برانے بنا کر کوشش کی کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، کمی کی جائے، لیکن اللہ کے نبی کی شان، اللہ اکبر، دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دنیا میں ہر وقت اذان ہو رہی ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ رہا ہے۔ دشمن شان میں کمی نہیں کر سکے۔ اس طرح قرآن مجید کی شان کم کرنے کے لیے انہوں نے پراپیگنڈے کیے، جلانے کی کوشش کی، دعوے کیے اس کے خلاف، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کتنے حفاظ ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو اس کے مقابلے میں اتنی پڑھی جاتی ہو، اتنے حافظ کسی اور کتاب کے ہو۔ یہ شان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو دی۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں، ہمارا کتنا حصہ ہے قرآن مجید کی حفاظت میں، اس کو یاد کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کو پھیلانے میں، اس کو آگے بڑھانے میں ہمارا کیا کردار ہے، کتنا حصہ ہمارا، یہ ہم نے جائزہ لینا ہے۔ اسی طرح حرمین، یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ دیکھیے کعبۃ اللہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی بھی شان بیان فرمائی۔ وَيَرْفَعْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا اللہ کے گھروں کی بنیاد بنا رہے تھے، بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے، اور دنیا میں سب سے پہلا
جو گھر بنا اللہ کا وہ بیت اللہ ہے۔ یہودیوں کو یہی چڑ تھی، یہی غصہ تھا، جیسے نبوت کا سلسلہ چھن گیا، کتاب قرآن مجید جو ان کی اپنی کتابیں محفوظ نہیں رہی، یہ کتاب ان کو مل گئی، اسی طرح قبلہ ان کو بیت اللہ مل گیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ دنیا میں جو سب سے پہلا گھر اللہ کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ اور اس میں فرمایا نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم کتنی بڑی نشانی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہے، تو یہ بھی مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ ایک نماز پڑھنے سے لاکھ نماز کا ثواب، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو جس طرح یہود و نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھی، پھر وحی کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ عداوت رکھی، حتیٰ کہ اس فرشتے کے ساتھ عداوت رکھی جو فرشتہ یہ وحی لے کر آتا تھا، وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی دشمنی رکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل، جو ان کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، پھر اللہ ان کا دشمن ہے۔ اسی طرح حرمین کے حوالے سے بھی انہوں نے دشمنی اپنے سینوں میں چھپا رکھی ہے، اب تو ظاہر کرنی شروع کر دی، اس کے خلاف سازشیں بنانی شروع کر دی، نقشے جاری کر دیے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ لیکن جب تک مسلمان کا ایک بچہ بھی موجود ہے وہ اس حرمین کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ مسلمان کے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ ہر مسلمان اس بیت اللہ کے ساتھ، حرمین کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کو ضروری نہیں بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو وہ سعادت سمجھتا ہے، وہ خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ تو یہ اس کی بھول ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی خوش آئند بات ہے کہ اس ملک سلمان کے عہد مبارک میں اللہ رب العالمین نے دوبارہ سے کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ حرمین پوری امت کے مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کا پوائنٹ ہے۔ پیچھے ہم چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، آپ نے انصار مدینہ کے ساتھ جو بیعت لی تھی، کس موقع پر؟ حج کے موقع پر۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی لباس میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایک ہی لباس ہے اور زبان سے ایک ہی کلمہ ہے، وہ پنجابی ہو، وہ لبنانی ہو، وہ سوری ہو، وہ شامی ہو، کوئی ہو، ایک ہی کلمہ۔ تو مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ بہت بڑا مرکز ہے اور یہی ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے کہ مسلمان اکٹھے نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے 34 ممالک کا اتحاد ہو گیا مسلمانوں کا کہ ان کی عسکریت اکٹھی ہوگی۔ اگلا سٹیپ اللہ رب العالمین توفیق دے ان کی کرنسی اکٹھی ہو جائے، اور جب ایک مٹھی کی طرح مسلمان ہو جائیں گے تو پھر میرے بھائیوں مسلمانوں کی طرف، حرمین کی طرف تو کیا کسی مسلمان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دے سکیں گے۔ آج بہت سارے علاقوں میں بڑے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فلسطین آپ کے سامنے ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا آپ کے سامنے ہے، برما اراکان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اتحاد مسلمانوں کی رہائی کا اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا دے۔ جب مسلمان اکٹھے ہوں گے، اور اکٹھے کس بنیاد پر ہوں گے؟ رسول ایک، قرآن مجید ایک،
ہر مین ایک پوائنٹ، تو اللہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس میں میرے بھائیوں ہمیں تحفظ حرمین کے حوالے سے ضروری ہے کہ پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس کو خالص کر لیں، اس کو پکی کر لیں، حقیقی محبت بنا لیں، رسمی رواجی محبت نہ رہے، شکل و صورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنا لیں، چال چلن، کردار، لین دین، معاملات، غمی خوشی، ہر کام میں سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دے۔ اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ جتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا اتنا انشاءاللہ اتحاد مضبوط ہوگا۔ یہ فرقہ بندی اسلام میں جائز نہیں، ایک ہونا چاہیے مسلمان کو۔ تو ایک کیسے ہوں گے؟ قرآن مجید کو ہم سمجھیں گے، جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ اسی طرح حرمین، اس کی محبت بھی ہم اپنے دلوں میں ہمیں بٹھانی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ سچا تعلق مضبوط، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ قرآن مجید حجت لک اور حجت علیک۔ یہ قرآن مجید ایسا نہ سمجھے کہ جیسے آج ہم نے تعلق معمولی سا رکھا ہے، رسمی سا نہیں۔ فرمایا یہ کل قیامت کو یا تیرے حق میں دلیل ہوگا یا تیرے خلاف دلیل ہوگا۔ میرے بھائیوں بات سمجھ آئی؟ قرآن مجید کے بارے میں کیا فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے؟ یہ دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوگی، حجت اللہ کا، یا تیرے حق میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا وکیل بن کر، سفارشی بن کر، اور یا پھر تیرے خلاف کھڑا ہوگا حجتاً علیک۔ وقال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول بھی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیں گے کہ اللہ یہ میری وہ قوم جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں اس قرآن مجید کے ساتھ بھی حقیقی تعلق ہم قائم کر لیں تاکہ کل قیامت کو یہ قرآن مجید ہمارے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہو، ہمارے خلاف کہیں گواہی نہ دے دے۔ اللہ معاف کر دے اگر ہمارے خلاف یہ گواہ بن کر کھڑا ہو گیا تو پھر کون بچانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے موقع سے محفوظ فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یہ تھے جناب فضیلت الشیخ مولانا محمد رمضان اثری حفظ اللہ تعالی، جو تحفظ حرمین پر اپنے خیالات کے اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ ان کی زیارت حرمین قبول فرمائے۔ ہم سب مسلمانوں کو عرض حرمین اور دیگر مسلم امہ اور مسلم ممالک ہر کسی کے حقوق کی دفاع، حفاظت اور دفاع کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اس پاک سرزمین کو مسلمانوں کا متحدہ اور متفقہ ملک بنائے، جہاں بھی جو فیصلے ہوں اس کے مطابق ہوں، چونکہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو وہ حیثیت بخشی ہے، یہ دنیا کا سینٹر ہے اور سب کا یہ قبلہ ہے۔ ابھی آپ سن رہے ہیں کہ ہم کعبے سے لوگوں کی توجہ کو ہٹا کے اماموں کے درگاہوں کی طرف ہم ان کا توجہ کریں گے۔ نوری مالکی کا بیان ہے عراق کے صدر کا کہ جی چونکہ عراق میں حسین رضی اللہ عنہ کا قبر ہے، لہذا یہ قبلہ ہونی چاہیے، لوگوں کے رخ اس کی طرف ہونی چاہیے،
اور یہ آج کی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی علامہ اقبال مرحوم کا شعر ہے، فلاں نے بھی اپنا حرم اور بنا لیا۔ اگر عیسائیوں نے حبشے میں بنایا، جب عربی کو پتہ چلا کہ یہ کعبے کے مقابلے میں بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کی توجہ کو اس طرف پھیرا جائے، تو اس نیک جذبات والے نے کیا کیا، پخانہ کر کے اس کے دیواروں کو لیپ دیا۔ یہ اس قابل ہے، یہ ادب تعظیم کے قابل نہیں ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا کردار ہے تو اس انتقام کے لیے، اپنے بڑاس نکالنے کے لیے وہاں سے ہاتھی کا لشکر لے کے کعبے کو گرانے کے لیے آیا، تو رب کائنات نے اپنے گھر کی حفاظت ان پرندوں کے ذریعے فرما دیا۔ تو وہی رب آج بھی وہی ہے، اس کے حکومت میں، اقتدار میں، صلاحیت میں کوئی کمی نہیں آیا۔ وہ بوڑھا نہیں ہوا، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ اکتاتا نہیں ہے، وہی رب ہے، وہ اس کی حفاظت فرما لے گا۔ اسی طرح ان کے برعکس رافضیوں نے، باطنی لوگوں نے عراق وغیرہ میں اپنا بت خانہ بنایا، کعبہ، باقی سب چیز انہوں نے دریافت کر لیا، بنا لیا، لیکن جنت کا پتھر حجر اسود کہاں سے لائے؟ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کعبے کے اینٹ سے اینٹ بجا کر حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے۔ عرصہ تک ان کے ہاں رہا، کعبہ حجر اسود کے بغیر رہا۔ ان کی کوشش تھی کہ لوگ اس کے بجائے وہاں جائیں، اور آج بھی وہاں قبروں کے طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حاجی ہے، یہ زوار ہے۔ لعن اللہ المزورین۔ اور ان کے نزدیک وہاں قبروں کی زیارت، ان کا طواف یہ اصل ہے، اور کعبے کے طواف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے رافضی لوگ، یہ اصلی میں یہودی ہیں، ان کے بڑے بڑے جو گزرے ہیں دین کے سربراہ، ان میں سے کسی کو زیارت حرمین کی توفیق نہیں ہوئے ہے، اور اگر جانچا پرکھا جائے تو یہی وقت کے دجال بھی تھے۔ رب کائنات نے حرمین شریفین کے گاٹیوں پر فرشتوں کے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ دجال مکہ مدینہ حرم کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ کتے کے موت مرے ہیں۔ ابھی جو ہیں ان کو بھی توفیق نہیں ہوا ہے۔ نام میں نہیں لینا چاہتا، پاک سرزمین پر مسجد میں نام لینا بھی توہین ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے۔ اور آج یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم اس پر حملے کریں گے، ہم یہاں سے لوگوں کی توجہ ادھر مبذول کریں گے، اور جو بھی لوگ آتے ہیں خاص فرقے کے لوگ، جب تک وہ قبروں کربلا وغیرہ کی زیارت نہ کریں، نہ ان کا حج پورا ہوتا ہے، نہ ان کا عمرہ پورا ہوتا ہے، تو وہ مکہ مدینے میں کم ٹھہرتے ہیں اور قبروں پر زیادہ گزار ہوتا ہے ان کا۔ شام، آگے عراق، ایران وغیرہ کے جو مزارات ہیں، قبر ہیں، ان پر گویا کہ یہ اپنے آپ پر حجت قائم کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد۔ کائنات میں 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف شد رحل، رخت سفر باندھنا جائز ہی نہیں ہے، اور خاص کر عورتیں۔ لعن اللہ زوارات القبور، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، وہ عورت ملعون ہے جو قبر کی زیارت کے لیے جائیں۔ اپنے شہر میں بھی والدین، میاں وغیرہ کی قبر کی زیارت کے لیے بھی وہ نہیں جا سکتی، قصد ارادے سے اتفاقاً گزرتے ہوئے قبرستان سے گزر ہو تو سنت کے مطابق وہی مصنون دعا پڑھے، لیکن کہ جی قبر کی زیارت کے لیے شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ چی جائے کہ زندگی بھر کی پونجی لگا کے وہاں جائیں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر ممکن طریقے سے پاک سرزمین کی حفاظت کرنے کی، دفاع کرنے کی توفیق دے۔ یہ آپ کی میری خوش قسمتی ہے، اگر موقع مل جائے، اللہ قبول کر لے تو ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے پھر اللہ تمہارا مددگار ہوگا، یہ مشروط ہے۔ اور کب غالب رہیں گے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ،
تم غالب رہیں گے جب تک تم میں ایمان ہوگا۔ ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس تقیہ ہے، نفاق ہے، شرک ہے، کفر ہے، سب کچھ ہے، اور وہ تو دوسروں کے پروردہ کتے ہیں جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان اگر عقیدہ نہیں، ایمان نہیں، تو پھر اسلحہ دنیاوی ساز و سامان تو ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ علامہ مرحوم کہا کرتے تھے، آخری شعر جس پر ان کا خاتمہ ہوا، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کا ہتھیار ایمان ہے، عقیدہ ہے، کردار ہے، گفتار ہے، چال چلن ہے۔ اسی بل بوتے پر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّهُ، یہ ایمان کی سلاح ہے۔ اور اگر اس سے بھی وہ عاری ہو جائیں، خالی ہو جائیں، تو پھر وہی پیشن گوئی ہے کہ یہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں کی پر جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، یہ اس لیے کہ ہم تھوڑے ہوں گے تعداد میں، گنتی میں نہیں، زیادہ ہوں گے، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم اس طرح ہوں گے جس طرح سیلاب وغیرہ آئے، پانی وغیرہ چلے تو جو خس و خاشاک کے سارے بہا کے لے جاتے ہیں، اتنے تم کمزور ہوں گے، بے بس ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کو ٹارگٹ سمجھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ جینا مرنا سب کچھ دنیا کے لیے ہوگا کہ جی میں نے پراپرٹی بنانا ہے، بینک بیلنس بڑھانا ہے، جائیداد بنانا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسے ہوں، سہولت ہوں، دنیا آباد، آخرت برباد۔ موت سے کراہت، نام ہی نہیں سنیں گے، اسی لیے ہم موت کا نام ہی نہیں لینا چاہتے۔ جی اللہ کے رسول ہم وفات نہیں پائے ہیں، جو وہ پردہ کر گئے ہیں، وہ وصال کر گئے ہیں، کہ وہ جو پردہ کر گئے ہیں وہ وصال کر گئے ہیں۔ جب قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا، انک میت وانہم میتون، تو ہم اس لفظ کو ہی بلانا چاہتے ہیں، ڈکشنری سے نکال دینا چاہتے ہیں کہ موت کوئی چیز نہیں، سدا دنیا میں ہی رہنا ہے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اپنے پاک سرزمین کی حفاظت خود فرمائے اور ہمیں ہر ممکن اس کے لیے قربانی دینے کی توفیق دے۔ اگر ہم خطابت کے ذریعے کر سکتے ہیں، لوگوں میں ان کے شکوک شبہات کو دور کرو، اس کی عظمت کو بیان کرو۔ اگر آپ کو لکھنا آتا ہے، مضمون نویس مقالہ نگار ہیں، آپ لکھ کر اس کی پرچار کرو، دفاع کرو، اس کے خلاف جو کچھ پروپیگنڈا وغیرہ ہوتا ہے، غلط بیان وغیرہ، ان کا دفاع کرو۔ اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، روپیہ پیسہ استعمال کر کے اس کے دفاع کے لیے، پرچار کے لیے، تحفظ کے لیے آپ کردار ادا کرو۔ اگر آپ جوان مرد ہیں تو اسے ہر ایک کے لیے الگ اپنی صلاحیت ہے، فیلڈ ہے، ہر ایک دامے درمے سخنی ہر ممکن طریقے سے۔ اسی طرح اپنے ملکوں میں، علاقوں میں جو غلط پروپیگنڈا وغیرہ کیا جاتا ہے، ان کا جواب دو سلیقے سے، محبت سے، ادب سے، دلیل کی روشنی میں، جذبات تیش میں نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہم انصر کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین، اللہم آمنا فی الاوطان والدور واصلح ائمتنا وولاة الامور، اللہم ولی علی المسلمین خیارہم واکفہم شر شرارہم، اللہم علیک باعدائک اعداء الدین، اللہم علیک بہم فانہم لا یعجزونک، اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم ودمر دیارہم وخرب بنیانہم ومزقہم کل ممزق، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم خالف بين كلمتهم وآرائهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فاحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم إنهم قد بغوا وطغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك
إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آخر میں پھر شیخ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دعوت پر لبیک دے کر حرم کی نماز چھوڑ کے تشریف لائے، اور آپ سب کو بھی اس حاضری پر جزائے خیر دے. سب کی حاضری اس دن قبول فرمائے جس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم میں ہمارا شمار فرمائے، اور ہمیں اس طرح کی دینی محفل مجالس قائم کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید تو کریں، اپنی ذمہ داری کا احساس شعور تو ہم حاصل کریں. اللہ آپ کا میرا حامی ہوگا، ناصر ہوگا. اللہ اپنے مشاعر مقدسات کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم.